اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ پروپوگنڈا کیا گیا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ ہو گیا۔ کتب فقہ کے اندر کن کن کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے، آج کی اس ویڈیو میں وہ سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے توجہ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ دکھتی آنکھ سے اگر آنسو بہہ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اور اسی طرح یہ جو آنسو بہا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی ساری ویڈیوز سامنے آئیں کہ جس میں ایک ویڈیو میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر دھکتی آنکھ سے آنسو بہہ جائے، رمضان شریف کے مدنی مذاکروں میں یہ سوال ہوا کہ اگر دھکتی آنکھ سے آنسو بہہ جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو امیر سنت نے جو جواب عطا فرمایا تو اس پر کافی پروپوگنڈا کیا گیا، اور ایک صاحب تو اس طرح بھی کہنے لگے کہ حدیث پاک میں فلاں مقام پر یوں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام بھی روئے، اصحاب بھی روئے، اور بڑے بڑے بزرگان دین تھے کہ جو خوف خدا سے رویا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے جو آنسو ہیں وہ ناپاک تھے، اور ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، اور ان کے وضو بھی ٹوٹ گئے، اور وہ کس طرح نمازیں پڑھ رہے تھے کہ نمازوں میں بھی بعض اوقات رویا کرتے تھے، تو پھر ان کی نمازیں بھی ٹوٹ گئی ہوں گی۔ تو اس مسئلے کو لے کر کے بہت زیادہ پروپوگنڈا کیا گیا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی مفتی حنیف قریشی المعروف زید صاحب لگے ہوئے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کو، امیر سنت کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے، دعوت اسلامی دنیا کے 200 کے قریب ممالک میں جو دین کا کام کر رہی ہے، یہ روکا جائے کسی طریقے سے۔ تو ان کو جو ہے یہ درد اٹھ رہا ہے کہ کیوں آخر جو ہے وہ دین کا کام چل رہا ہے، مدنی چینل کیوں جو ہے وہ بہاریں لٹا رہا ہے، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اور فاسق و فاجر افراد مسلمان نیکی کے رستے پر آخر کیوں آ رہے ہیں؟ شیطان کو تو تکلیف پہلے ہی تھی، اب ان کو بھی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے شیطان سے۔ بہرحال میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ زید کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی مسئلے کی وضاحت پر ہے کہ دکھتی آنکھ سے آنسو بہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، دکھتی آنکھ سے اگر آنسو بہتا ہے یعنی آنکھ میں کوئی بیماری ہوگی، کوئی انفیکشن ہو گیا، تکلیف ہے، آنکھ کی بیماری کی وجہ سے اگر آنکھ سے پانی بہے، اب وہ پانی جو ہے وہ آنکھ کی حد سے باہر چلا جائے، یعنی ایسی جگہ پر چلا جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ پانی بھی ناپاک ہے۔ دکھتی آنکھ سے آنسو بہنے کا درست مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس میں لفظوں کو سمجھا نہیں گیا۔ لوگوں نے مطلقاً جو آنسو بہتے ہیں یعنی خوشی میں، غمی میں اور خوف خدا سے جو آنسو بہتے ہیں ان کو بھی اسی میں کاؤنٹ کر لیا۔ یہ ان کی جہالت میں کہوں گا، یہ علم والا بندہ تو یہ کام حرکت نہیں کر سکتا، جو جاہل آدمی ہے وہ یہ کام کرے گا کہ واضح طور پر کہا گیا کہ دکھتی آنکھ سے یعنی بیماری کی وجہ سے اگر آنسو بہے تو وہ ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے مطلقاً جو آنسو بہتے ہیں بندہ روتا ہے تو وہ آنسو بھی لے لیے، حالانکہ وہ آنسو پاک ہیں اور ان سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مسئلے کو غلط رنگ دیا گیا اور ایک عظیم روحانی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ بد ظن ہوں اور دین کا جو کام وہ کر رہے ہیں وہ رک جائے اور دین کو نقصان پہنچے۔ تو وہ ہے کہ یہ دین کو نقصان پہنچانے کی خاطر یہ سارا پروپوگنڈا کیا گیا۔ کتب فقہ کے اندر کن کن کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے، آج کی اس ویڈیو میں وہ سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے توجہ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے فتاوی عالمگیری میں نواقض وضو کے ضمن میں مذکور ہے کہ ما یخرج من غیر السبیلین ویصیل الی ما یظہر من الدم والقیح والصدید والماء لعلة وحدث السیلان ان یغلو فینحدر عن رأس الجرح
الدم والقیح والصدید وماء الجرح والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء علی الاصح کذا فی الزاہد، یعنی جو سبیلین کے علاوہ کسی مقام سے، یعنی جو پیشاب کرنے کے مقامات ہیں آگے اور پیچھے کے، ان کے علاوہ اگر کسی اور جگہ سے خون، پیپ، کج لہو یا پانی بیماری کی وجہ سے نکل کر جسم کے ظاہری حصے کی طرف بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہنے کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز مثلا خون بلند ہو کر زخم کے سر سے نیچے آ جائے، خون، پیپ، کج لہو زخم، آبلہ، ناف، پستان، آنکھ اور کان میں سے کسی بیماری کی وجہ سے نکلنے والا پانی وضو توڑنے میں برابر ہے۔ تو یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری باب الطہارہ جلد 1 صفحہ نمبر 10 مطبوعہ پشاور میں مذکور ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بحر الرائے کتاب الطہارہ جلد 1 صفحہ 33 مطبوعہ بیروت، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی بہہ کر آنکھ کے اندر ہی رہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ بحر الرائق میں ہے۔ قال فی فتح القدیر لو خرج من جرح فی العین دم فسال الى الجانب الاخر منها لا ينقض لانه لا يلحق حکم هو وجوب التطہیر او ندبه، یعنی صاحب فتح القدیر نے فرمایا کہ اگر آنکھ کے اندر زخم سے خون بہا اور آنکھ میں ہی دوسری جانب بہہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندرونی حصے کو وجوبی یا استحبابی طور پر دھونے کا حکم نہیں ہے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جلد 1 ہے صفحہ نمبر 349 رضا فاؤنڈیشن لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ آیت فرماتے ہیں کہ جو سائل یعنی بہنے والی چیز بدن سے بوجہ علت یعنی بیماری کے خارج ہو ناقض وضو ہے، مثلا آنکھیں دکھتی ہیں یا جس سے ڈھلکے کا عارضہ ہو، یا آنکھ، کان، ناف وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی مرض ہو، ان وجوہ سے جو آنسو پانی بہے وضو کا ناقض ہوگا، یعنی وضو کو توڑ دے گا۔ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ آنکھوں کے چاروں کنویں، یعنی یہ والا کونا ہے اور یہ اندر والا کونا ہے، یہ کنویں کہلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آنکھ میں بھی یہ 2 کنویں ہیں، تو آنکھوں کے چاروں کنویں، اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کے چاروں کنویں آنکھیں زور سے بند نہ کرے، یہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں کوئی سخت چیز جمی ہو تو چھڑائے، پلک کا ہر بال پورا بعض اوقات کیچڑ وغیرہ سخت ہو کر جم جاتا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں بہتا، اس کا چھڑانا ضرور ہے۔ اور بارش جلد 1 صفحہ 304 305 پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو کو توڑ دے گا، یعنی آنکھ کے اندر دانہ وغیرہ ہوا یا کوئی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف پیدا ہو گئی اور تکلیف کی وجہ سے اب پانی نکل رہا ہے یعنی باہر آ رہا ہے، تو یہ ناقض وضو ہے، ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ ناپاک بھی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے جسم سے کوئی بھی ایسی چیز نکلتی ہے کہ جو وضو کو توڑ دے، جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو وہ نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہے۔ آپ کپڑوں پر اگر وہ چیز گرے گی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور بزرگان دین کا
ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مشورہ دینا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جو اہل اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے ولیوں کے بارے میں غلط پروپوگنڈے کر رہے ہیں اور ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو حدیث قدسی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ من عاد علی ولی، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی فقد آذنتہ بحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک چیز ہے سود، کہ جس کو کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنا، تو اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور اللہ سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ سے جنگ جیت سکے، تو خدا را ایسے حرکات نہ کیجئے کہ آپ جو ہے وہ عذاب الہی کا شکار ہوں، رب کی پکڑ آپ پر ہو جائے۔ اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہذا اپنے نازک جسم پر غور کیجئے اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچئے، اور فوراً سے پہلے اس حرکت سے، اس کام سے توبہ کر لیجئے، اور اہل اللہ اور اللہ کے ولیوں کے خلاف زبان چلانا بند کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اولیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی بھی سعادت بخشے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارے کچھ پیٹرن سے ہٹ کر تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی قسم کی مزید ویڈیوز بنائی جائیں، یعنی حنیف قریشی صاحب کہ جو دعوت اسلامی کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنائی جائیں، ان کا تعاقب کیا جائے، اور اسی طرح جو حضرات بھی عقیدہ اہل سنت پر واردات کر رہے ہیں، جیسے مرزا انجینئر ہو گئے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو عقیدہ اہل سنت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں، کیا ان کے تعاقب میں ویڈیوز آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔